ایک دم ڈھیلی آواز میں مت پڑھو، بولو اللہ لا الہ الا ہو۔ ہم نے آپ کو ورڈ بتائے تھے، اللہ کے معنی، اللہ کی کوئی معنی نہیں، اللہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نہیں معبود مگر وہ اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم پڑھو، زندہ تھامنے والا ہے، حی کے معنی زندہ، قیوم کے معنی تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زور سے پڑھو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا کے معنی نہیں، تأخذہ آتی اس کو، آتی اسے، سنۃ اونگ، اور نہیں نیند۔ کیا مطلب؟ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے تو شیطان کے شر سے بچیں گے۔ شر سمجھتے؟ شیطان جو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے، اس سے ہم کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بولو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ تو آج کی سبق اتنے، اس میں حروف بتائیے کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے شروع کریں گے، اللہ میں کتنے پڑھے تھے؟ 14 پڑھے تھے۔ الحی القیوم میں کتنے ہوئے تھے؟ 10 ہوئے تھے۔ اس کے بعد لا تأخذہ میں کتنے اب بھی پڑھے؟ 16 پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو پڑھنے والی چیزیں لکھی گئی ہے، پڑھنے والی چیزیں جیسے میں نے اوپر اللہ لا الہ میں کون سا ورڈ چھوڑے تھے ہم نے؟ لام چھوڑے تھے، یعنی 13 پڑھنا ہے۔ الحی القیوم میں صرف الف چھوڑنا ہے۔ کیا چھوڑنا ہے؟ الف چھوڑنا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں کوئی ورڈ چھوٹے گا نہیں، سارے ورڈ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں دھیان کیا دیں گے ہم؟ لا کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، تأخذہ کو جھٹکا دیں گے۔ جھٹکا کیوں دیں گے بولو؟ اسحاق بولو کیوں جھٹکا دیں گے؟ خدیجہ کہاں دیکھو گے؟ اس کے اوپر جزم ہے۔ کس کے اوپر جزم ہے بولو؟ حمزہ کے اوپر جزم ہے۔ کس کے اوپر؟ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ گیا تو وہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ ساکینہ کے ہاتھ رکھو منہ پر، جمائی آئے تو ہاتھ رکھنا ہے، منہ کھولنا نہیں ہے، فوراً ہاتھ رکھنا ہے۔ جمائی آتی ہے، انسان سست ہوتا ہے، لیکن کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ عائشہ سیدھے بیٹھو۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس طرح ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پڑھنا بھی صحیح ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، چھوٹا بچہ بھی اگر دھیان دے گا تو اس کو پڑھتے آئے گا، دھیان دے گا تو۔ اگر سستی کرے گا، بے دھیانی کے ساتھ پڑھے گا تو کتنا بھی سمجھائے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح ذرا فریش ہو کے آؤ۔ کیسے آؤ بولو؟ فریش، ذرا جلدی اٹھو۔ اچھا جلدی اٹھنے میں نقصان نہیں ہے، کیا نہیں بولو؟ نقصان ہے ہمارا، بلکہ فائدہ ہے۔ جلدی اٹھنے میں کیا ہے؟ فائدہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری نیند کم ہو رہی ہے۔ ہماری نیند جو ہے نا، اگر ہم صحیح عشاء بعد سوئیں گے نا، کب سوئیں گے بولو؟ عشاء کے بعد سوئیں گے تو ہمارے 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے گی۔ مان لے 9:30 بجے ہماری عشاء کی نماز ہوتی، کتنے بجے؟ 9:30 بجے اگر عشاء کی نماز ہو گئی اور ہم
مغرب کے پہلے کھانا کھا لیے، مغرب کے بعد کھانا کھا لیے، عشاء سے پہلے کھانا کھا لیے، عشاء کے بعد کیا کیا فوراً سو گئے تو صبح جلدی اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو۔ جلدی سونا اچھی چیز ہے، جلدی اٹھنا بھی اچھی چیز ہے۔ زیادہ سونا بری چیز ہے۔ زیادہ سونے سے آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا بھی نہیں، اتنا پیٹ بھر کے کھا رہے کہ ڈھکار آ رہا ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہوتی ہے بولو، الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ الٹی سمجھتے ہیں؟ ہاں، زیادہ کھانا ہے، لیکن کہا کہ سب سے اچھا کھانا یہ کہ ابھی تھوڑی بھوک باقی ہے، 1-2 لقمے باقی اور اٹھ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عقل مندوں کی 3 خصلتیں ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جو عقل مند ہوگا کیا کرے گا؟ بولنے میں جو ہے دین کی باتیں بولنے میں اس میں کمی نہیں کرنا ہے۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں کمی نہیں کرنا ہے۔ بولنے منع کی، اس لیے میں قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہی ہوں اور کسی سے بات چیت نہیں کر رہی ہوں، ایسا نہیں۔ اچھی باتیں کرنا ہے، نصیحت کی باتیں کرنا ہے، لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟